24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور نہیں ہے برابر نیکی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ ہی برائی، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ دور کریں اس کو بہترین طریقے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، اچانک وہ آدمی جس کی اور تمہارے درمیان عداوت دشمنی ہے، کأنہ، گویا کہ وہ آدمی ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس آدمی سے بہتر کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی جو انسان کسی دوسرے کو اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے میں مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے کہ دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے، اور اسی طریق سے بعض مفسرین نے فرمایا دعوت الی التوحید والطاعت مراد ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر مؤذن کی ہے، آذان دینے والا بھی ممن دعا الی اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور فرمایا کہ اس بندے سے بہتر کسی آدمی کی بات نہیں ہو سکتی جو 3 کام کرے۔ پہلی بات ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، خود بھی نیک عمل کرے۔ ایسا داعی، ایسا عالم بڑی سخت وعید ہے جو لوگوں کو تو بلائے اللہ کی طرف، اپنی ذات کو بھول جائے۔ آقا معراج کی رات تشریف لے گئے، آقا نے جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، فرمایا میں نے جہنم میں ایسے بدبخت لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اور زبانوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ پوچھا جبریل کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتے تھے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وعامل صالحا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو لیکن اپنی ذات کو بھی نہ بھولو، وعامل صالحا، نیک عمل کرو۔ اور تیسری بات فرمائی وقال اننی من المسلمین، اللہ کی فرما برداری کا اعلان بھی کرے، اللہ کا فرما بردار ہونے کا اقرار بھی کرے۔ یہ 3 کام کرنے والا اس بندے سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا
کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرو، برے کے ساتھ برا نہ بنو۔ یہ آیت مبارکہ ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار اور معاشرتی زندگی کے سکون اور اطمینان کا راز بتاتی ہے۔ سکون والی زندگی، سکون والا معاشرہ چاہتے ہو اور اعلیٰ اخلاق کی مثال قائم کرتے ہو تو فرمایا کہ یہ کام کرو کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرو۔ مثلاً غصہ آئے تو صبر کرو، غصے کو صبر سے دور کرو، لوگوں کی جہالت کو بردباری سے، تحمل مزاجی سے، جاہلوں کے ساتھ الجھنا یہ اچھے آدمی کا کام نہیں ہو۔ اور جاہل ملے تو قرآن نے فرمایا عباد الرحمن یوں کہتے ہیں قالوا سلاما، تو جہالت کو بردباری سے دور کیا جائے اور بدسلوکی کو درگزر سے معاف کیا جائے، اگر کوئی برائی کرے تو معاف کر دیا جائے۔ اور آج کل کہاں معافی ہے، سارے حضرات ہی اکثریت کے ساتھ برداشت کا مادہ کم ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور سارے بی پی کے ہی مریض ہیں۔ برداشت کا مادہ کم ہے، چاہے دیندار ہے غیر دیندار ہے، سب کا یہی حال ہے۔ یہ والی جو صفت بیان کی کہ معاف کرو، یہ کس کے لیے آیا؟ قرآن میں مسلمان کو پہلے درس ہے۔ تو فرمایا اگر تم برائی کو نیکی سے دور کرو گے، قرآن نے اس کا نتیجہ بیان کیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا اگر تم برائی کو اچھائی سے بدلہ دو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا جانی دشمن جتنا بھی دشمن بڑا آپ کا کیوں نہ ہو، آپ کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کأنہ ولی حمیم، جگری دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ دشمن دوستوں کی طرح آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، برداشت ہے ہی نہیں۔ اور کچھ بھی ہو جائے، آج ماں باپ کو کوئی معاف نہیں کرتا، رشتہ داریوں اور خاندانوں کو معاف نہیں، پڑوسیوں کو معاف نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہم لیے بیٹھے ہیں؟ ہر بندے کا اپنا مذہب ہے، ہر بندے نے اپنا مزاج کے مطابق اسلام بنایا ہوا ہے۔ قرآن پڑھتے تو ہیں، عمل نہیں ہمارا، تعلیمات پہ عمل نہیں ہے۔ ہر بندے کا دین اس کے مزاج کے تابع ہے، جیسا مزاج ہے ایسا ہی دین۔ احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے کتنے واقعات ہیں معافی کے۔ تو تکلیف پر صبر کرنا، جہالت پر بردباری، معاف کرنا، بدسلوکی پر درگزر کرنا بہت بڑا اور مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ قرآن نے فرمایا مشکل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کسی کو معاف کرنا، اور بہت بڑا اور مشکل کام ہے۔ لیکن فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں کہ یہ دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور قرآن نے فرمایا پھر صبر کرنے والے کو میں رب اجر بھی کیسا دیتا ہوں، ہر چیز کا اجر۔ رب نے فرمایا فرشتوں اتنا اتنا لکھو، لیکن فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کا اجر بے حساب ہے۔ جس کو رب بے حساب کہے، ہمارے تو کیلکولیٹر اور ذہن میں اس کا اجر آ ہی نہیں سکتا۔ تو صبر ہے بڑا مشکل اور بڑا کام ہے، اس پہ اجر بھی اسی لیے رب نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اس لیے اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ تو فرمایا یہ والی دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، جو بڑے قرآن نے فرمایا نصیب والے لوگ ہیں۔ الا ذو حظ عظیم، جس بندے کے اندر یہ صفت آ گئی
اور وہ بڑا قرآن نے فرمایا نصیب والا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کو ملنے والی اچھی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے اچھے اخلاق کا۔ دوسری روایت میں فرمایا اچھے اخلاق والا انسان اگر وہ ساری رات سویا رہے، اس کے مقابلے میں دوسرا انسان ساری رات عبادت کرے، دن کو روزہ بھی رکھے، نفلی روزہ ہے دن کو، رات کو مصلی پہ اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اچھے اخلاق والے انسان کو یہ اجر مفت میں مل جاتا ہے۔ اچھا اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، لیکن افسوس ہم سب کی زبانوں پہ تو ہے، عمل پہ یہ چیز نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے قرآن نے، حدیث پاک نے درس دیا، تو آقا نے فرمایا انسان کو سب سے اچھی چیز ملنے والی وہ اچھا اخلاق ہے جس کو یہ مل جائے۔ اور اچھے اخلاق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کہ اچھا اخلاق انسان نہیں اپنا سکتا، سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے بد مزاجی ہے، غصے کی تیزی ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو نیچے بچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو نیچے بچھاڑ دے۔ آقا نے فرمایا پہلوان وہ ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ انسان سب سے بڑا بہادر اور پہلوان آدمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ انسان بلی بن جائے، کہیں اللہ کی گستاخی ہے، کہیں قرآن کی ہے، بلی بن جائے معاف کر دے، یہ معافی بغیرتی ہے۔ یہ نہیں ہے ہر جگہ سر نیچے کر دے، کافر کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، عزت کا جنازہ اٹھ رہا ہے نیچے سر کیا رہے، یہ معافی نہیں ہے۔ وہاں پہ مقابلہ کرنا یہ صبر ہے، وہاں پہ کھڑا رہنا مقابلہ کرنا صبر ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غصے کو قابو میں رکھتا ہے، باوجود اس بات کے وہ بدلہ لے سکتا تھا اس آدمی سے، لیکن اس کے باوجود اس نے غصے کو قابو میں رکھا، قیامت کے دن آقا نے فرمایا اللہ اس انسان کو ساری مخلوقات کے سامنے بلا کے رب فرمائے گا کہ تم جنت کی جو اعلیٰ حوریں ہیں، حور عین میں سے جس کو بھی چاہو تم لے لو، یہ تمہارے صبر کا اجر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو برائی کرے اچھائی کے ساتھ جواب دو، اور اس کا اللہ پاک نے نتیجہ بھی بیان فرمایا، تمہارا بڑے سے بڑا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں ہے برابر نیکی اور نہ ہی برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور آپ دور کیجئے اس کو بہترین طریقے سے۔ برائی دوسرے بندے سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے بڑے بہترین انداز سے دور کرو برائی کو، گند کے ساتھ گند میں نہ رل جاؤ، اس لیے فرمایا اچھے طریقے سے ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا اچھے طریقے سے اس برائی کو دور کرو۔ اگلے بندے سے غلطی ہو گئی معاف کرو۔ ہمارے یہاں کیا بہادری سمجھی جاتی ہے، میں غلط گل برداشت نہیں کر سکتا، میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو نے کہا کیا، تو نے مجھے یوں کہا۔ بھائی برداشت غلط ہی بات ہوتی ہے، وہ تو پاگل ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اچھی باتیں کرو وہ آگے سے جھگڑا کرے۔ کمال یہی ہے انسان کا
برائی کو برداشت کرنا یہ برداشت کہلاتا ہے، اور یہ اکڑ اکڑ کے آتا ہے تو نے مجھے کہا میں تو غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا، پیو دی گل برداشت نہ کرتا تو میں اس طرح کے ایسی باتیں، تو تیرا کمال کیا ہے؟ یہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں جس کو ہمارے معاشرے میں اعلیٰ کمال کی چیز سمجھی جاتی، حالانکہ برداشت صبر یہی ہے، غلط بات ہو اسے برداشت کر لو، یہی چیز اجر والی چیز ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اور دور کرو اس کو بہترین طریقے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ دیکھو گے جب یہ عمل آپ نے کر لیا، اچانک وہ آدمی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی چل رہی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ جگری دوست بن جائے گا، وَمَا يُلَقَّاهَا، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا صبر والا مقام، فرمایا برائی کو اچھائی سے دور کرنے والا مقام ہر بندے کو نہیں ملتا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے بہت صبر کیا یا بہت زیادہ صبر کرتے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں دیا جاتا یہ مقام الا مگر ذو حظ عظیم، بڑے ہی نصیب والوں کو، بڑے خوش قسمت لوگوں کو یہ مقام صبر والا ملتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ مقام اللہ فرماتے ہیں بہت ہی بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ صفت اللہ ہم سب کے اندر باکمال درجے کی عطا فرمائے۔